الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مجھے اس وقت اس کتاب ہدایت کے بارے میں جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین کہا. یہ ہدایت نامہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بچ بچ کے چلتے ہیں, ڈر ڈر کے چلتے ہیں, اور جن میں خوف ہے برائی اور برے انجام کا, وہ اس سے بچتے ہیں. تقوی لغوی اعتبار سے یہ اس کے معنی آتے ہیں بچنے کے, بچنا. آدمی بچتا ہے بری چیز سے, نقصان سے. تقوی اس معنی میں تقوی ایک فطری تقاضا ہے انسان کا, فطری. یہاں تک کہ حیوانات کے اندر بھی یہ جذبہ ہے بچنے کا. چیونٹی اگر خوشبو محسوس کر لیتی ہے مٹی کے تیل کی تو وہ دور ہو جاتی ہے. یہ ہے تقوی. تقوی ایک فطری جذبہ ہے. یہ جذبہ اگر قبول کر لے اللہ کی اس کتاب کو, یہ سمجھ کر کہ بچنے کا, تقوی کا جو مکمل نظام ہے وہ قرآن ہے, اگر وہ قبول کر لے تو وہ مومن ہے, مومن متقی ہے. اور اگر قبول نہ کرے تو بہرحال اس کے اندر فطری جذبہ ہے, موجود ہے. ایک مشرک بت پرستی کو نقصان نہیں سمجھتا, وہ نہیں بچتا. ایک موحد بت پرستی کو برا سمجھتا ہے, وہ بچتا ہے. تو بچنا یہ ایک فطری ہے. ایمان کی منزل اس وقت آتی ہے کہ جب وہ جو جذبہ ہے بچنے کا وہ قرآن کریم کو قانون ہدایت سمجھ کر قبول. یہ فرق ہے. یہاں متقین, ہدی للمتقین, یہ ہدایت نامہ ہے ہر اس شخص کے لیے. اگر اس میں صحیح سوچ ہے تو قبول کر لے گا اس کو, نہیں ہے تو نہیں. تقوی ہدی للمتقین, ہدایت نامہ. ہدایت نامے کے دو پہلو. ہدایت نامہ, ہدایت نامہ بشارت نامہ بھی ہے اور ہدایت نامہ خشیت نامہ بھی ہے. ہدایت دو کیا معنی؟ ہدایت دو بری باتوں سے روکو, اس کو خشیت کہتے ہیں. ہدایت دو نیک باتوں کا حکم دو, اس کو امر بالمعروف کہتے ہیں. تو ہدایت میں امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی. دوسرے الفاظ میں ہدایت نامہ بشارت نامہ بھی ہے اور خشیت نامہ. یہ ہے کتاب حکیم کا مکمل تصور. اگر ہم قرآن کریم کو صرف بشارت نامہ سمجھیں اور فضائل پر اکتفا کریں, نیکیوں کے فضائل بیان کریں, ایک پہلو ہے, تو قرآن کا حق ادا نہیں ہے.
کب قرآن کا حق ادا ہوا؟ کہ جب نیک باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، منکرات سے روکے۔ یہ خشیت نامہ بھی ہے، یہ بشارت نامہ۔ یہ اصل بات سمجھا نہیں۔ اگر یہ خیال قائم کر لیا جائے کہ تبلیغ اور دعوت کے لیے صرف فضیلت اور بشارت کافی ہے، یہ خیال قائم کر لے کوئی، تو قرآن سے بھاگتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن بشارت بھی دے رہا ہے، قرآن خوف بھی دلا رہا ہے، رحمت بھی پیش کر رہا ہے، قہر بھی پیش کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن ان لوگوں کو کاٹتا ہے قرآن۔ جب قرآن کہتا ہے دیکھو یہ قہر آ گیا، تو لوگ کہتے ہیں یہ نہ کہو، لوگ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، قہر کا ذکر نہ کرو، یہ گناہ کرو گے تو یہ ہوگا، دیکھو یہ ہو چکا ہے، دیکھو اس کا ذکر نہ کرو، لوگ بھاگ جائیں گے۔ اس کا ذکر کرو کہ یہ نیکی کرو تو یہ ملے گا، اور یہ گناہ کرو تو کیا ہوگا، اس کا ذکر نہ کرو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کاٹتا بھی ہے، قرآن پیار بھی کرتا۔ اگر قرآن کریم کے کاٹنے سے لوگ ڈرنے لگے، بھائی دیکھو یہ کاٹتا ہے نہیں، اس کی بات نہ کرو، تو انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن پیار کرتا ہے تب بھی قرآن کو سینے سے لگاؤ، اور قرآن اگر کاٹتا ہے تب بھی قرآن کو سینے سے لگاؤ، تم پکے مسلمان۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کو نمونہ کہا ہے قرآن کریم، اسوۃ حسنہ، لیکن کن کے لیے کہا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت سے ڈرتے ہیں، اور جو ڈرنے سے ڈرنے لگے، بھائی ڈر کی بات نہ کہنا، انہیں ڈرنے سے ڈر لگنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے وہ کام نہیں لیتے۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو، اگر نگاہ میں ہو تو ان سے پیار ہو، اور اگر نگاہ قہر ہو تو ان سے محبت ہو، تب تک رحمت للعالمین بھی ہے، ٹھیک ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، کیا شبہ ہے کہ حضور اکرم رحمت للعالمین ہے، اور نبی الملحمہ بھی ہے، شمائل کی حدیث، انا نبی المرحمہ، انا نبی الملحمہ۔ مرحمہ کہتے ہیں رحمت، اور ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو۔ میں نبی ہوں رحمت کا بھی، میں نبی ہوں ملحمہ اس کا بھی۔ بدر و حنین میں نبی الملحمہ تھا، دیکھیا، اور میں نبی الملحمہ تھا جب ایک عورت پر میں نے حکم دیا کہ سنسار کر دو، بدکاری کی تھی، اس نے بچایا اس کو حضور نے بہت، لیکن جب اقرار کیا کہ سنسار کر دو، صحابہ کرام لے گئے میدان میں اور وہ مارا، وہ سنساری کی
کہ وہ مرے. یہ کون تھی؟ یہ رحمت للعالمین ہی تھی اس وقت. کیا شکریہ. لیکن رحمت کا یہ بھی پہلو ہے کہ اس کو عذاب آخرت سے بچاؤ، پاک کر دو. ہر یہ ہے. تو میں نبی المرحمہ بھی ہوں، نبی الملحمہ بھی ہوں. اسی طرح یہ کتاب اللہ، یہ کتاب مہر بھی ہے اور یہ کتاب قہر بھی ہے. قہر سے ڈرنے لگو کہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، بھاگ جاؤ. اس کا کیا بگڑتا ہے؟ تمہارا بگڑے گا، تم ڈوب جاؤ گے، خوش فہمیوں میں ڈوب جاؤ گے. تم ہرا ہی ہرا نظر آئے گا. یہ وظیفہ پڑھ لو، جنت آ گئی. یہ کام کر لو، یہ 2 رکعتیں پڑھ لو، بخشش ہو گئی. وہ اسی غلط فہمی میں ڈوب جاؤ گے، اندھیرے میں ڈوب جاؤ گے. اور زندگی کا راستہ کب ملے گا؟ جہاں قرآن ڈرا رہا ہوگا وہاں بھی سر جھکاؤ گے. جہاں قرآن تم کو پیار دے رہا ہوگا وہاں بھی سر جھکاؤ. یہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر ہدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جو بے دھڑک چلنا چاہتے ہیں. بے دھڑک آزاد وہ چلتے رہے، وہ قرآن کے آدمی نہیں. تو قرآن سے کچھ سب بھاگیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کو اول سے آخر پڑھو، معلوم ہوگا. قرآن نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کو ہم نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے. اور جب آدم سے لغزش ہوئی الم انہکما ٹھیک ہے. کیا ہم نے تمہیں دونوں کو روکا نہیں تھا؟ الم انہکما ان تلکما شجرہ. یہ رعایت نہیں کی. میں کل جس کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے اس کی یہ لغزش ہو گئی، اس کو لیپو، چھپاؤ، ذکر کر. قیامت تک اولاد آدم پڑے گی. آدم کی آبرو رکھو. یہ کیوں نہیں سوچا اللہ نے؟ الم انہکما ان تلکما شجرہ کیا کیا تم نے؟ منع نہیں کیا تھا. ایک بھی تم اتر حالانکہ آدم کی لغزش سے مشیت کا راستہ ہے. اللہ میاں تو جانتے ہیں بھائی تقدیر ہے، وہ تو خود پیدا کیا ہے، ساری شکل بن گئی. لیکن قانون اللہ رب العالمین کا معاملہ بندوں کے ساتھ قانون کا ہے، خوش فہمی کا نہیں ہے. قانون کا تعلق تھا اللہ کا اور آدم کا. تقدیر کو نہیں دیکھا. تقدیر کیا ہے؟ تو وہ تقدیر کی ہو تو وہ جو ملعون تھا اس نے تقدیر کا حوالہ دیا. ابھی حضور آپ ہی نے تو اشارہ کیا تھا، چپ رہے. اور آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. آدم جانتے تھے کہ اللہ اور بندے کا تعلق قانون کا ہے. جو قانون کو نظر انداز کر دے، خالی فضائی بشارت والے خوش فہمیاں ڈوب جائے. بشارت بھی ہے، خشیت بھی. بشارت بھی ہے، انذار بھی. علم انہکما اتر جاؤ جی، جاؤ جی، چھوڑو. یاری ختم، دوستی ختم. آدم جب
پتے لپیٹنے لگے. کیا کر رہے ہو؟ دیکھا پتے لپیٹنے لگے. یخصفان علیہ من ورق الجنہ، دیکھا تم نے؟ اچھا جاؤ، اب یہ جگہ تمہاری نہیں. یہ آدم سے آدم کے بعد نوح آئے. آدم ثانی نوح علیہ السلام. جب وہ سیلاب آیا اور دیکھا کہ کنعان ڈوبنے لگا تو ان نبنی میرا بیٹا میرا بیٹا، یا رب ان نبنی، الہی یہ میرا بیٹا ہے کنعان ڈوب رہا ہے. کہہ دیا مامتا تھی، کہہ دیا تم آپ کی مامتا تھی، بیٹے کو ڈوبتا کہہ رہا ہے کہ یہ نا ان نبنی حالی، یہ میرے حالی. کیا ہوا؟ وہی آئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تسلم علیہ سلام انہ عمل غیر صالح. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیٹا 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 نبی ہو کر کہہ رہے ہیں آپ. اب خالی نو نہیں ہے، نبی اللہ ہیں آپ. نبی اللہ کا بیٹا وہ نہیں ہوتا جو نبی کی راہ پر نہ ہو، جو نبی کے قانون پر وہ نہیں. اور بس اب تو کہہ دیا ہے فلا تسألنی، اب نہ کہنا. تمہیں اس بات کی خبر نہیں؟ ما لیس لک بہ علم، نبی کو مخاطب کیا ہے. یہ سمجھ لیں آپ، ما لیس لک. تمہیں حالانکہ ہر پیغمبر جانتا ہے کہ پیغمبر کا اصل رشتہ ایمان کا ہے. خون کا رشتہ قابل احترام ہے. آل رسول، خاندان رسول، ہڈی بوٹی، خون رسول محترم ہے. لیکن اس سے بڑھ کر پیغمبر کا رشتہ اعتقاد اور اصول کا ہے. جو پیغمبر کے اصول پر ہے وہ حقیقی بیٹا ہے، اور اگر نہیں ہے تو حقیقی بیٹا بھی بیٹا نہیں. کہ لیسا لیسا لیسا، نہیں نہیں نہیں، سوچو سوچو، آنا کہنا پھر. اب تو معاف کرتا ہوں نا. اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ میاں نے قرآن میں درج کر دیا. کیوں کر دیا؟ قانون کی بالا تری. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ پیار بھی کرے گی تم کو. یہ کتاب ہدایت ہے، موقع آئے گا تمہارے رہپٹ بھی مارے گی. یہ تمہیں اللہ کا قہر بھی دکھائے گی. ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید. اور یہ بھی کہے گی انہ غفور الرحیم، غفور الرحیم. اور یہ بھی کہے گی. دونوں باتوں کو سننا پڑے گا، دونوں باتوں کو. ایک چیز کا تعلق نواہی اور منکرات سے ہے، اس کو نہیں ہے نہیں منکر. ایک چیز کا تعلق فضائل سے ہے، بشارت سے ہے، اس کو یہ کہتے ہیں. اگر کام صرف بشارت سے چل جاتا، اگر انسان صرف بشارت سے نیک بن جاتا، تو قرآن کریم میں بشارت کے ساتھ انذار اور خشیت پسند ہے. یہ بھول ہوئی ہے اس قوم کو، یہ نئی نہیں ہے بھول، قدیم بھول ہے پرانی. جب یہ مغلوں کا اور ان کا رواج ہوا اور اقتدار بڑھا تو کچھ جانتا ہی نہیں تھے کہ قرآن کا، اس کو لپیٹ کر رکھ دیا. کیا آیا؟ مولانا روم کی مثنوی آ گئی. لوگ واحد لوگ مثنوی سنا رہے ہیں جھوم جھوم.
دیوان حافظ آ گیا، وہ جھوم جھوم کے سنا رہے ہیں. کو واس کی کتاب ہے، کئی کتابیں ہیں پرانی، ان میں سے واس کہہ رہے ہیں. کہ قرآن کہاں تھا؟ قرآن کو اندر بند کر دیا، کیونکہ قرآن کاٹتا تھا ان بادشاہوں کے جو خدا بنے ہوئے تھے. ذل اللہ ذل اللہ، سجدہ کرو ذل اللہ کو. پہلے یہ قرآن برداشت کر سکتا تھا کہ یہ ذل اللہ، ان کو سجدہ کرو، ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، ان کے معاملے میں دخل نہ دو، جو کرے سیاہ و سفید، جو بیت المال جمع کر لیا ان کے باپ دادا کا خوب کھائیں، عیش کریں، عیاشی کریں. بیت المال قوم کا عیاشی یہ کریں، شہزادے کریں. قرآن کا مان سکتا تھا؟ توبہ توبہ، قرآن کہاں اس کو برداشت کر سکتا. اس لیے انہوں نے کہا بھائی اس قرآن کو جو رکھو تو الگ، تم تو خالی مثنوی مولانا روم کی سنایا کرو. اللہ کے یہ قرآن کے ترجمے کا اور قرآن کی تفسیر کا دور تو شاہ صاحب سے شروع ہوا، شاہ ولی اللہ سے، اور شاہ ولی اللہ کے بعد پھر علماء دیوبند نے اس کو رواج دیا. ورنہ ہمیں معلوم ہے مولانا نسیم صاحب ہوتے تھے مولانا کرامت اللہ کے داماد، سنہری مسجد کے امام تھے، بڑے نیک آدمی ہوئے. تو اور خود مولانا کرامت اللہ بھی مثنوی کا واسطہ کرتے تھے. مولانا کرامت اللہ اس میں پوچھا قابل تعریف، ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، مولانا نے سنا ہے. مولانا نسیم صاحب کو دیکھا ہے. واز ہوگا، ترجمہ ہوگا، تفسیر کیا ہوگی؟ وہی مولانا روم کی مثنوی ہوگی. جھوم رہے ہیں مولانا روم. اب مولانا روم کی مثنوی جو تصوف ہے وہاں کیا ہے؟ وہ تصوف ہے، وہ قرآن کریم کا معاملہ. اب میں چھوڑتا ہوں سارے پیغمبروں کو. آخر موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مار دیا، اس کی وہ مر گیا، اسرائیلی میں مر گیا تھا. بات ختم کرتے وہ حضرت موسیٰ نے استغفار کر لیا. قال رب انی ظلمت فوکزہ بغیر، معاف کر دے، غلطی ہو گئی. اس کو بیان کیوں کیا آپ نے قرآن میں؟ اس لیے بیان کیا کہ دنیا کو یہ معلوم ہو، وہ دور نوح کا ہو، وہ دور موسیٰ کا ہو، وہ دور محمد کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، برتری قانون کی، شخصیت کی برتری کی. ابراہیم علیہ السلام باپ آزر کے لیے دعائے مغفرت کی، انہوں نے وعدہ کیا تھا. جب درد میں چلنے لگے تو باپ نے بھگا دیا، کہ بھاگ یہاں سے، تو شرک کے خلاف آواز کہہ رہا ہے. پھر اب چلنے لگے تو بطور ادب بیٹے کی قال السلام علیہ ساستغفر لک ربی. اچھا والد صاحب، میں جا رہا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، اور میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں. بیٹا جو کہتا رہوں گا، یہ وعدہ چلے آئے. تو اب وہ بعض صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ ہم بھی اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے. خیال ہوا. اللہ رب العالمین نے فوراً اس معاملے کو صاف کیا، نازل کیا قرآن میں. فرمایا کہ انہ عدو للہ تبرأ من. بھائی سن لو ہمارے نبی خلیل اللہ کی بات. جب تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ باپ واقعی دشمن ہے، اس وقت تک تو وہ دعا کرتے رہے. اور جب معلوم ہوا کہ یہ تو واقعی کافر ہے،
تو انہوں نے تبرہ من اس سے برات کر لی، دور ہو گئے۔ اے صحابہ کرام تم مشرک ماں باپ کے لیے دعا نہ کرو۔ کھول دیا راز، دیکھا آپ نے، راز کھول دیا کہ ابراہیم نے وہ کیا۔ اور راضی نے تو یہ لکھا ہے کہ امام ابراہیم علیہ السلام کے باپ اندر سے مومن تھے، زبان سے وہ خوف کے مارے اقرار نہیں کرتے، لیکن جب حضرت ابراہیم کو معلوم ہوا کہ یہ تو اندر سے بھی کالا ہی ہے، تو پھر دوری اختیار کی۔ لیکن باپ کا ادب، احترام، بیٹے کی مامتا قائم پہ رہی ہے، گھر سے تک دعا کرتے رہے، مغفرت کی دعا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کھول دی کہ میں نے ابراہیم پر سرزنش نہیں کی۔ کیا کر رہے ہو یہ ابراہیم؟ اللہ کے تو علم میں تھا کہ یہ کافر ہی رہے گا اور کافر ہی مرے گا۔ یہ میں نے ابراہیم پر وحی نہیں کی، دیکھا مامتا ہے، دعا کر رہا ہے، کرنے دو۔ جب ابراہیم نے خود یہ محسوس کیا کہ میں تو نالائقی ہے، یہ غلط ہے، تو خود دور ہو گیا۔ ایسے ہوا تم اس پہلو کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام ملاحظہ کیا آپ نے؟ کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ، یہ ان کی زندگی کا ایک نازک موڑ تھا، اللہ میاں نے رعایت نہیں کی۔ تو یہ دکھانا ہے کہ دور خلیل اللہ ہو یا دور صفی اللہ ہو، برتری وہی ہے، الہی کی رہی۔ دین حق کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے دین حق جس میں کتاب حق کی حکومت، کتاب حق کی وہ ہے۔ اب حضرت داؤد کی ایک بات بھی سن لو، جب آیا سنا دو۔ داؤد علیہ السلام نے کچھ باریاں مقرر کر دی، 5 دن باہر اور 1 دن اللہ کی عبادت کے لیے، 1 دن 2 دن باریاں مقرر کرنی چاہیے۔ خلیفۃ اللہ حاکم وقت ہے بھائی، یہ عدل و انصاف کے لیے، اور 1-2 دن چھوڑ دو، میں تنہائی میں اللہ کی یاد کروں، تنہائی میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ داؤد نے اللہ کی عبادت کے لیے جو گوشہ نشینی کا 1 دن مقرر کر لیا، کیوں کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی یہ عبادت کافی نہیں تھی اس کے لیے؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھو اور بیٹھ کر عدل و انصاف کرو، کافی بہت۔ جو تم پر فرائض ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اللہ کرو، اور جو اصل ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو، وہ بیٹھو کر سکتے۔ یہ تم گوشہ نشین کیوں ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو اس انداز سے آگاہ کیا، اس تصور المحراب خصمان بغا بعضنا علی بعض۔ خانقاہ محل بند کر لیا کرتے تھے، عبادت خانہ، 2 فریق وہ گویا دیوار پھان کر اندر آ گئے۔ انہوں نے سیڑھی لگائی، دروازہ گیٹ بند تھا، اور یہ چل کے اندر گھس گئے۔ کون ہو؟ خصمان، 2 فریق ہیں داؤد، 2 فریق آئے۔ کیا ہے کہ اس کے پاس سونپنیاں ہیں، وہ ہے دمبیاں ہیں، 1 کم 100، ایک یہ کہتا ہے کہ 1 بھی دے دو، 1 بھی دے دو، یہ ظلم کر رہا ہے۔ ابے تو کیا کرے گا، یہ 1 بھی مجھ کو دے دے، حالانکہ 100 دمبیاں ہیں اس کے پاس، نہ جائے، اور 1 دمبی برداشت نہیں کر رہا ہے کہ یہ بھی دے دو، انصاف کیجیے۔ حضرت داؤد نے انصاف کیا، ڈانٹا،
پھر کیا ہوا؟ اب قرآن اگر یہ اگلی بات نہ کہتا تو کیا تھا؟ کہا داؤد کو خیال آیا، او ہو کیا ہوا؟ فاستغفر ربہ واناب، میرے رب نے آزما لیا مجھ کو، یہ آزمائش تھی۔ داؤد نے احساس کر لیا، وظن داؤد انما فتناہ، فاستغفر، فوراً جھک گئے اللہ کے استغفار کی۔ آپ یہ آیات آیا قرآن میں کیوں نازل کر دی میرے مولا؟ وہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس کو آپ ٹکر رکھے۔ واقعہ داؤد کا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کو کھولا کہ وہ جو آئے تھے دو دیوار کود کر، وہ کون تھے؟ وہ دو فرشتے تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا، جاؤ یہ کیس لے کر اور تنبیہ کرو داؤد کو، اے داؤد کیا کر رہے ہو تم؟ گوشہ نشینی اختیار کر لی، صوفی ہو گئے تو ہم نے تمہیں صوفی بنا کر نہیں بھیجا۔ انی کیا ہے خلیفتن فی الارض، آپ خلیفہ ہیں اللہ کی زمین پر، حاکم ہے اللہ کی زمین پر، صوفی جی ہیں آپ۔ یہ کام صوفی جیوں کو ہوتا ہے کہ خانقاہوں میں بیٹھو، چھوڑ دو زندگی کے فرائض، اہل و عیال کو چھوڑ دو، قوم کو چھوڑ دو، محلے کو چھوڑ دو، معاشرے کو چھوڑ دو، چولہے میں ڈالو۔ ارے چولہے میں جائے یہ لوگ اور چولہے میں جائے یہ، تو کیوں گالیاں کھا رہا ہے؟ تو چل اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ کر، سیدھا راستہ جنت کا وہاں ہے، وہاں نہیں ہے جنت کا راستہ۔ فاستغفر ربا، استغفار کیا، رب میں نے غلطی، پھر اپنی عبادت کے لیے علیحدہ انہوں نے کوئی خانقاہ کا دن فرد نہیں کہا نا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اذا کان امراؤکم خیارکم اور اذا کان امراؤکم شرارکم، ایک پیشین گوئی یہ حضور کی مشہور حدیث، جب تمہارے عمراء بہتر لوگ ہوں گے زمین کی سطح تمہارے لیے بہتر ہوگی زمین کے گڑھے سے، بطن ارض، اور جب تمہارے عمراء شرار ہوں گے تو پھر زمین کا اندر بہتر ہوگا زمین کے اوپر سے، یعنی تمہارا غرق ہو جانا بہتر ہوگا، برباد ہو جانا۔ یہاں خیارکم کہا ہے، محدثین کہتے ہیں اذا کان امراؤکم عبادکم کیوں نہیں کہا؟ جب تمہارے عمراء عبادت گزار ہوں، عباد عابدین ہوں، خیار کیوں کہا؟ بہتر کیوں؟ یہ اہل تحقیق ہے، اہل نظر، جو ایک ایک نقطے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ۔ خیال اس لیے کہا، اگر عباد کہتے عبادت گزار تو لوگوں کا ذہن کدھر جاتا؟ یہ جو نمازی ہیں وہی بہتر ہے، انہی کو امیر بنا دو، بھائی جو روزے بہت رکھتے ہیں انہی کو امیر بنا دو، کیونکہ عبادت کا تصور کیا بن جائے گا میری امت میں؟ روزہ، نماز، اشراق، لا الہ، تسبیح، درود، یہ ہو جائے گا عبادت۔ یہ نظر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخر وقت میں، دور اول میں یہ تصور نہیں تھا، دور اول میں عبادت انصاف کرنا بھی تھا، اور دور اول میں عبادت امیر المومنین کا رات کو گشت کرنا بھی تھا، اور دور اول میں عبادت امیر المومنین کی بیوی کا اجابہ کرانا بھی تھا۔ اجابے کے لیے بیوی کو لے گئے، امیر المومنین بیگم صاحب کو لے گئے، کہ کہاں لے آئے؟ کہا دیکھو درد ذہ میں تڑپ رہی ہے، مسافر ہے، میں چادر کا سایہ کرتا ہوں تم ان کا جاپا کرو۔ امیر المومنین کی بیوی نے جاپا کرایا، وہ اس کو بھی عبادت سمجھا۔
رسول اللہ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ وہ دور بھی آئے گا میری امت پر، نیستی کا دور، بدنصیبی کا دور. وہ عبادت سمجھیں گے، قرآن پڑھو، الا اللہ کرو، تسبیح پڑھو، گھر میں بیٹھو. اور اللہ نے جو عبادت کا راستہ مسجدوں سے باہر پھیلایا ہے وہ اس سے پناہ مانگے، کیونکہ وہاں گالیاں پڑیں. وہ چاہتے ہیں کہ جنت ملے بغیر گالیوں کے، بغیر پتھراؤ کے. محمد الرسول اللہ کو تو معراج نہ ملی بغیر ٹائل میں پتھر کھائے، نہیں ملی معراج. معراج تو پہلے سال میں حضور کو ہو گئی ہوتی. اگر حضور کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا تو پہلے ہی سال بلا لیتے، تو دوسرے سال بلا لیتے. یہ 10 برس تک جو انتظار کیا، جب طائف کے بازاروں میں پتھراؤ کرایا، جب نبی اور اسحار اور غلام نبی کو زخموں میں چور کرایا، تب پیار گھر آ گئے کہا جبریل بس گیا، اب میرے نبی کو آسمانوں پر کیا، وہ معراج کے قابل ہو گیا. تو حضور نے کہا خیر ہو جو تم میں بہتر ہوں، ان کا کیریکٹر بہتر، بھلے لوگ ہوں، نہ ہو نوافل گزار، نہ ہو تہجد گزار، معاف کیجیے گا، نہ ہو ان کے چہرے پہ جوڑیاں، یہاں تک کہہ رہا ہوں، نہ ہو گناہ کر رہے ہو، نہ ہو، لیکن وہ سچائی پر قائم ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو، عدل و انصاف کرے، غریبوں کی ہمدردی ہو. یہ ہے خیار، معیار امارت کا یہ نہیں ہے جس کو ہم نے عبادت سمجھ رکھا. معیار عبادت کا وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہ آئے تھے نا ابو ذر غفاری، یہ صحابہ کرام میں ایک زاہد صحابی تھے، بڑا زہد غالب تھا، بہت زہد غالب تھا، بقدر ضرورت کیے وہ زہد غالب. اور کسی نے کہا نہیں یہ امت محمد الرسول اللہ کے پہلے سوشلسٹ تھے. ٹھیک صاحب کتاب میں لکھا ہے سوشلسٹ تھے، وہ جدید اصطلاح ہے. کہیں کوئی جگہ خالی ہوئی تو حضور کے پاس آ گئے کہ سرکار وہاں مجھ کو بھیج دو. ابو ذر نہیں، ابو ذر تم اس قابل، ابو ذر تم اس قابل نہیں ہو، اور ابو ذر آئندہ کبھی تمنا بھی نہ کرنا کہ مجھ کو امیر بنا دو. ابو ذر تم اس قابل نہیں، جب اللہ اللہ کرو تمہارا مزاج ہی نہیں ہے اس قابل. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت داؤد کا، پھر حضرت سلیمان کا واقعہ. قرآن نے کسی بڑے سے بڑے پیغمبر کو چھوڑا نہیں ہے، صرف ایک تصور قائم کرنے کے لیے کہ الکتاب غالب علی امری واللہ غالب علی امری. اور زمین پر اللہ کی کتاب غالب ہے. زمین پر تو اللہ نہیں ہے، اللہ تو ایک حقیقت ہے بات بنو پر. یہاں کیا ہے؟ الکتاب غالب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے بتاؤں، سلیمان علیہ السلام جوش میں آ کر، جہاد کا جوش تھا، آ کر یہ کہا کہ اے اللہ اگر میرے ہاں بیویاں بنی اسرائیل میں متعدد ہوتی تھی، کثرت ازواج، باندیاں بیویاں، اگر میرے ہاں
100 بچے بھی ہو جائیں لڑکے تو میں سب تیری راہ میں ان کو جہاد کے لیے وقف کر دوں گا. ایک بیوی ان کی حاملہ تھی، بچہ ہونے والا تھا، تو بچہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بول، یہ گھمنڈ کچھ پسند نہیں آیا. گو اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ تھا لیکن یہ کہنا نہیں آیا. اس بیوی کے یہاں جو ہونے والا تو بچہ ہوا، اور وہ بچہ بھی کچا ہوا، لو تھوڑا.